السلام علیکم، ویلکم ٹو پالی ٹاک بائی آغا زبیر خان۔ پاکستان میں حکومتوں کی تشکیل کے بعد وفاقی اور صوبائی وزراء کو قلم دان سونپ دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان کسی بھی صورت میں اس بننے والی حکومت کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی اثناء میں آج سے چند دن پہلے عمران خان کی کال پر پرامن احتجاج کی کال تھی، جس پر پاکستان بھر میں مظاہرے دیکھے گئے، لیکن پنجاب میں خصوصی طور پر ان ہونے والے مظاہروں پر بدترین کریک ڈاؤن دیکھا گیا۔ انہی سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ترین قانون دان، جو ہمیشہ پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں، جناب اعتزاز احسن صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ شکریہ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک فارم 45 کینڈیڈیٹس کے پاس ہے پی ٹی آئی کے، جس کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے الیکشنز کا رزلٹ بنایا جائے، اور دوسری طرف ایک فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، جو کہ مبینہ طور پر ٹیمپرڈ ہے۔ تو اگر یہ معاملہ عدالت کے پاس جاتا ہے تو کون سے فارم 45 پریویل کریں گے؟ ظاہر ہے اس میں تو کوئی زیادہ دقت کی بات نہیں ہے۔ جب عدالت دیکھے گی ان فارم، دونوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جی جس فارم 45 میں اوور رائٹنگ ہوگی اور جس میں نتائج یہ نظر آئے کہ 70 کو 170 کیا ہوا ہے، یا 88 کو 8 کو بھی زیرو کر کے، دوسرے 8 کو بھی زیرو کر کے، اور آگے 188 کا 100 کر دیا گیا ہے، یا کوئی اور ملٹیپل کر دیا گیا ہے، 3 کو 5 کیا گیا ہے۔ یہ کچھ ہوتے ہیں جو تبدیل ہو سکتے ہیں ان سے، اور ان میں کلیئر اوور رائٹنگ ہے اور ٹوٹل بھی بدلے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے فارم 45 جو کینڈیڈیٹ کے پاس ہوگی، وہ بجائے وہ جو الیکشن کمیشن کی ہوئی، وہ اس کو تسلیم کیا جائے گا کینڈیڈیٹ والی کو، جس میں اوور رائٹنگ نہیں ہوگی، کاٹے واٹے نہیں ہوں گے، ٹوٹل نہیں بدلے ہوں گے، وہ فارم 45 تسلیم ہو جائے گی۔ اور یہ تو بائی سمپل ایگزامینیشن، اس پہ کوئی جرا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور یہ قانون شہادت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی دستاویز کو دیکھنا ہے، اس کو پرکھنا ہے، تو عدالت جج صاحب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کچھ تحریر کے اوپر تحریر کی گئی ہے یا کوئی فورجری کی گئی ہے، تو سب سے پہلے جج صاحب خود دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعتاً ہے یا نہیں ہے، اور وہ شاید اس نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ اب جس طرح کی جو فارم 45 ابھی سامنے آئی ہیں، جو راجہ سلمان راجہ لے کے آیا ہے، جو ان کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس میں آئی ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ ٹیمپرڈ ہے نا۔ وہ اگر آپ نے کسی کے 20,000 سے 1.25 لاکھ ووٹ کرنے ہوں تو بہت زیادہ ٹیمپرنگ کرنی پڑتی ہے۔ کوئی 8-5 ووٹ بڑھا دو اور ایک انصاف سارے فارم 45 پہ اس پہ آپ اوور رائٹ کر دو تو کہا جا سکتا ہے یہ 7 ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کر کے اور اس طرح 40 انٹریز میں آپ اوور رائٹنگ کی ہو آپ نے، تو وہ تو فارم 45 گیا، وہ تو ہتھکڑی لگنی چاہیے جس نے اس کو بنایا، اس کو، وہ چاہے کتنا بھی بڑا افسر ہوا، وہ چیف الیکشن کمشنر ہی کیوں نہ ہو۔ سر، قانونی طور پر تو کسٹوڈین آف دس ڈاکومنٹ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل ہوگی، بالکل ہونی چاہیے، اور ہوگی، تو لوگ کیوں نہیں کریں گے۔ ٹھیک سر، حال ہی میں عمران خان کی کال پر جو ملک میں الیکشن ریگنگ کے خلاف پرامن احتجاج کی کال تھی، اور مختلف صوبوں میں لوگ احتجاج کے لیے نکلے، لیکن خاص طور پر پنجاب میں دیکھا گیا کہ جو لوگ نکلے، ایون دو فیملیز کے اوپر بھی بدترین تشدد کیا گیا، اور مریم نواز صاحبہ کی جو اس کے بعد سٹیٹمنٹ آئی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی احتجاج کی کال دی جائے گی تو ایسا ہی کریک ڈاؤن دیکھا جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی موجود ہے کہ وہ ملک میں لوگوں کے پروٹیسٹ کے رائٹ کو، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس کو ایکسرسائز کرنے سے روک سکتی ہیں؟ نہیں، روک نہیں سکتی۔ یہ تو پرائم منسٹر
جو ہیں اس وقت شہباز شریف، وہ بھی بار بار کہہ چکے ہیں، ان کے وزراء بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں، ان کا حق ہے کہ یہ پرامن احتجاج کریں، اور اگر وہ پرامن رہتے ہیں تو کوئی ان کو نہیں روک سکتا۔ پر ادھر ایک دو باتیں سوچنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بڑا توانا احتجاج ہوا ہوگا، جو پنجاب میں بھی آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہوا ہے اور ہوا ہوگا، پر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے، یہ جو سرپرائز دی ہے عمران خان کے ووٹرز نے، بانی تحریک انصاف کے ووٹر نے جو دی ہے سرپرائز، وہ دی ہے 8 فروری کو۔ کوئی توقع نہیں تھا کر رہا کہ وہ اس طرح نکل آئیں گے، کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ بلے کے نشان کے بغیر ان میں ووٹ اتنے وہ ڈال لیں گے کہ ان کو ریگنگ، ان کو وہ سارے فارم 45 کو بدلنا پڑ رہا ہے، اور ان کو کوئی مہینہ لگا ہے ڈکلیئر کرنے میں رزلٹ، جبکہ وہ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر وہ یہ رزلٹ، میکسیمم 14 دن، ناٹ لیٹر دین 14 ڈیز، وہ رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ انہوں نے اس کو بھی خلاف ورزی کی، آئین کی تو بہت خلاف ورزیاں کی۔ 90 دن میں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ نے کہا 13 مئی تک آپ کرو الیکشن، وہ نہیں کیا، درخورِ اعتنا ہی نہیں لائے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ پھر نگرانوں کو بھی انہوں نے جو کاکڑ صاحب بنائے، ان کو بھی زائد المیعاد رکھا، بس اپنا ہی کوئی چلاتے رہے، یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنا ہی قانون بنے رہے۔ تو یہ انہوں نے بہت فائدہ کر دیا ہے عمران خان کا۔ عمران خان کے بارے میں کو یہ 3 عدالتوں سے، ماتحت عدالتوں سے سزائیں نہ دلواتے آخری ہفتے میں، تو ان کو شاید اتنا اس کا ووٹر نہ جاگتا اور پھڑکتا عمران کا، پر وہ اس کو انہوں نے پھڑکا دیا، اس کو اٹھا دیا، اس کو انگیخت کر دیا، اور وہ خاموشی سے آ کے بغیر بتائے، کیونکہ اگر یہ ان کا جھنڈا لے کے جو آتا تھا اس کو تو پکڑ کے بس میں ڈال دے کے اور لے جاتے تھے، تو یہ وہ بغیر آئے، یہ ایک بڑا فینومینا ہوا ہے اس الیکشن میں، اور وہ ڈال کے ووٹ اور چلے گئے خاموشی سے۔ اور انہوں نے جب ڈبے کھولے تو ان کے کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اس احتجاج سے بھی، احتجاج کو کنٹرول کر بھی لیں گے یا نہیں، پر کوئی مریم بی بی کو یہ نہیں بتاتا، مجھے یہ حیرت ہے، اب اس کو تو نہیں پتہ اس بات کا کہ آپ کسی قیدی کی ملاقات بند نہیں کر سکتے ماں سوائے کوئی ایسا اس نے پریزن اوفینس کیا ہو۔ پریزن اوفینس ہے کہ قید میں رہتے ہوئے اس نے کوئی جرم کیا ہو، کسی کو منہ پہ مکہ مار دیا ہو، کسی کے سر پہ اینٹ مار دی ہو، کھانا جو آئے پریزن سے وہ پھینک دیا ہو کہ یہ اچھا نہیں ہے، کوئی بغاوت کی ہو، چھوٹی موٹی بغاوت ہی کوئی کی ہو، تو اس کے علاوہ آپ کوئی کسی قیدی کے بارے میں نہیں کر سکتے کہ یہ سالیٹری میں رہے گا، اکیلا رہے گا، یا اس کی ملاقاتیں بند ہیں۔ یہ اس پہ بھی انکوائری ہوگی، یہ کہ اس نے کیا بھی ہے کہ الزام اس پہ یوں ہی لگا رہا ہے، جو اس کا انچارج ہے اس کے سیکشن آف دی جیل کا، وہ یوں ہی تو نہیں لگا رہا ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے، تو وہ اس کے بغیر آپ یوں اومنی بس آرڈر نہیں کر سکتے کہ اس جیل اور اس جیل اور اس جیل میں ساری جیل میں فیملی وزٹس اور ملاقاتیں بند کر دیں۔ اب اڈیالہ میں 4-5 ہزار قیدی ہے، اب اس میں آپ کو سزا دینی ہے، آپ نے یا محفوظ سو ٹو سے رکھنا ہے عمران خان کو، تو آپ سب کی 14 دن کے لیے ملاقاتیں ہی بند کر دیں۔ وہ بچے ان کے پتہ نہیں چلے ہوں گے سکھر سے اڈیالہ آنے کے لیے، انٹر پروونشل بھی تو ہوتے ہیں کئی قیدی، پر وہ سکھر سے چلے گا لاڑکانہ جانے کے لیے یا آگے کہیں اور جانے کے جیل جانے کے لیے، کوئی وہ چل کے آئے گا، بیوی بچے آ رہے ہیں، اور آپ ان کو پتہ لگا، ان کو کئیوں کو اخباروں اور ٹیلی ویژن پہ خبر نہیں ہوگی کہ جی آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ جی آپ کی بھاولپور جیل میں اس لیے ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ اڈیالہ جیل میں ایک قیدی کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ محفوظ رکھنے والی بات اور یہ ساری جو
انہوں نے بنائی ہے دہشت گردوں کی. مجھے تو یہ فالس فلیگ آپریشن لگتا ہے. سر یہ آپ نے بڑی ایگزیکٹ بات کی، اور اس کے اوپر بہت سارے پاکستان کے سینئر رپورٹرز پہلے یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی آپریشن ہوا ہی نہیں. اور یہ بھی بلکہ عمر چیمہ صاحب ایک سینئر رپورٹر ہیں، وہ یہ تک کہہ چکے ہیں کہ اس آپریشن کو یا اگر کیا بھی گیا یا نہیں بھی کیا گیا، لیکن اس کی وجوہات یہی ہیں کہ عمران خان کو یا تو شفٹ کیا جائے گا، یا پھر یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ عمران خان سے اب کوئی مشاورت یا کسی بھی طرح سے کوئی ملاقات کر ہی نہ پائے. ہاں یہی ہے ان کو مسئلہ ہی یہ ہے. اور اب یہ کوئی بتائے اگر مریم بی بی کو، چیف منسٹر کو، پتہ نہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کریں. پر وہ بھی جیل ہو کے آئی ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنی بات تو آپ کو 7 دن آپ جیل میں رہیں تو اس طرح کی قیدیوں سے باتیں کرتے کرتے وہاں ان میٹ سے آپ کو پتہ لگ جاتی ہے کہ جی وہ ایک تھا، وہ کس سے سناتے ہیں. اس نے سپرنٹینڈنٹ جا رہا تھا، سپرنٹینڈنٹ کو اس نے گلے سے پکڑ لیا کالر سے اور اس کو گرا لیا یا دھکے دیے، تو اس کو سزا یہ ہوئی کہ اس کی ملاقاتیں بند ہو گئیں 2 مہینے کے لیے، یا سزا یہ ہوئی کہ اس کو 15 دن کے لیے سالیٹری میں رکھا گیا. اب انہوں نے پہلے ہی عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی اور فوج چودھری کو علیحدہ سنا ہے یہ کہ ان سالیٹری رکھا ہوا ہے. وہ بھی غلط ہے. ان کو چاہیے ان کو ملنے دیں، وہ اکٹھے رہیں تو وہ کوئی نہ کوئی رستہ شاید وہی نکالیں کہ جی اب ہم اس میں سے کچھ نکلنے کی طریقہ رکھیں، کوئی بات چیت کرنے کچھ ہو. وہ ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے تو وہ یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا چاہیے. سر الیکشن سے پہلے اور بعد کی صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو پہلے تو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن واضح طور پہ دیکھا گیا، کینڈیڈیٹس اٹھائے گئے، ریلیز نہیں نکالنے دی گئی، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اس پارٹی سے انتخابی نشان تک چھین لیا گیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر، اور اب ان کی ریزرو سیٹس تک چھین کر دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی. آپ اس میں عدلیہ اور الیکشن کمیشن کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا تو ایک انتہائی پست اور کبھی کردار ہے بہت. پر مجھے حیرت ہوئی کہ سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 نے بھی جو فیصلہ دیا ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پارٹی کا اس کا نشان لے لو، یہ زبیر پارٹی کا نشان نہیں ہوتا. میں پہلے دن سے چلا کے کہہ رہا ہوں، یہ نشان ہوتا ہے ووٹر کا. یہ ووٹر کی سہولت کے لیے ہوتا ہے. ووٹر ان پڑھ ہے، وہ 20 نام ہیں امیدواروں کے، اس میں سے اپنے جس کو وہ ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اس کا نام نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو کہتا ہے تم تیر پہ لگاؤ، تم بلاول کے ووٹر ہو، تم تیر پہ لگاؤ. آپ نواز شریف کے ووٹر ہو، آپ شیر پہ لگاؤ. اب یہ ناخواندہ جو لوگ ہیں، ان پڑھ جو لوگ ہیں، اور وہ کروڑوں میں 70% ہماری آبادی ان پڑھ ہے، 70% ووٹر بھی ان پڑھ ہے ظاہر ہے. اب جب 70% کو آپ بیچ میں سے ووٹ ہی سے محروم کر دیتے ہیں، جو ان کا حق ہے ووٹ ڈالنے کا وہ مجروح ہو جاتا ہے، محروم وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں اب بلہ نہیں ہے تو اب کس نشان پہ. اور ایک بندے کا ایک نشان ہے، 3 کھڑے ہیں ایک حلقے میں، ایک ایم این اے، 2 ایم پی اے، اور ان کے تینوں کے علیحدہ نشان ہیں وہ سارے ایک جماعت کے. تو یہ تو آپ نے محروم کر دیا اس ووٹر کو اپنے حق سے، کیونکہ اس نے ووٹ کرنے میں اس کو دشواری آ گئی. اور جو پارٹی ہے اس کو آپ نے محروم کر دیا اس سمبل سے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1988 میں بی بی شہید کے کیس میں، میں اس میں وکیل تھا، کہ پارٹی کا یہ بنیادی حق ہے ہر پارٹی کے ہر فرد کا کہ اس کو وہ سمبل ملے. یہ سمبل بھی بنیادی حق ہے. اب آپ نے بڑی مطلب ہے کوئی یہ اس الیکشن کمشنر کو اور اس الیکشن کمیشن کو روکنے والا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ، بڑا حیرت ہوتی ہے. اور یہ کرے آ رہے ہیں وار پہ وار اسی طرح.
اب اس میں جوڈیشری بھی انوالو ہو گئی، کیونکہ بینچ نمبر 1 نے اس فیصلے کو انڈورس کیا کہ جی وہ نشان ایک جماعت سے لیا جا سکتا ہے، جو کہ نہیں لیا جا سکتا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، فرض کریں وہ جو الیکشن کرائی پی ٹی آئی نے اپنی، اس میں کوئی غلطیاں تھیں، فرض کریں ہوں گی، چلو وہ کس کا قصور ہے؟ وہ 8-10 جو ٹاپ عہدیدار ہیں اس پارٹی کے، جو چیئرمین ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں. اب قصور ان کا ہے، سزا آپ نے 3 کروڑ ووٹر کو دے دی کہ جی تم یہ 4 کروڑ یا جتنے بھی آپ یہ نشان نہیں پہچان سکتے، آپ ڈھونڈے نام، ڈھونڈے نشان، آپ ایک پارٹی نہیں بن سکتے. اب یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اور یہ کیوں نہیں سوچا سپریم کورٹ کے بینچ نے؟ مجھے تو اس سے بھی ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. چیف الیکشن کمشنر کو کتنی بھی آئینی تحفظ ہو، اس کو جرم کرنے کا تحفظ نہیں ہے. آئینی تحفظ ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مجھے آئینی تحفظ، پر اگر میں دانستہ طور پہ ایک نشان بھی لے لیتا ہوں اور میں دانستہ طور پہ وہ اپلوڈ کرتا ہوں فارم 45 جن میں کاٹے باٹے ہوئے ہیں، جن میں ریزلٹس بدلے ہوئے ہیں، تو میں اس جرم کا حصے دار ہوں اور میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے فوجداری. سر، ایک پاکستان میں تاریخ دیکھی جائے تو بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے تمام اہم مسائل کو ہمیشہ طاقت کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی گئی ہے، چاہے وہ بلوچستان کا معاملہ ہو، چاہے وہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ملک میں صحافتی آزادی کا معاملہ ہو. اور اب جب کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عوام میں الیکشن ریگنگ کو لے کر جو مبینہ ریگنگ کا الزام ہے اس کو لے کر عوام میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو اس کو بھی طاقت سے کچلنے کا ارادہ رکھتی ہے ریاست. تو کیا پاکستان میں ہر اہم ترین مسئلے کا حل صرف طاقت کے ساتھ ہی نمٹنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو نا، وہ سمجھتا ہے ہر چیز ایک کیل ہے، اس کے ساتھ میں ماروں گا ہتھوڑا. ہر چیز، یہ جو بول سا پڑا ہوا ہے ہمارے سامنے، یہ بھی کیل ہے. اگر یہ ہے میرا وہ فون پڑا ہے، اس پہ بھی اس نے ہتھوڑا مار دینا ہے. مین ود اے ہیمر کنسیڈرز ایوری تھنگ اے نیل. تو وہ باہر یہ ہمارے ہاں یہ مین ود ہیمرز ہے. یس سر. وہ سمجھتے ہیں ہر ایک چیز جو ہے وہ کیل ہے، اس پہ مارو، ہتھوڑی مارو. تو وہ ہتھوڑا گروپ ہی بن جاتا ہے. یہ سر ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ مفاہمت کرنی چاہیے، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور ایک طرف سوائے طاقت کے زوم کے اور دوسری کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کو بڑا ظاہر ہے تشویش کی نظر سے ہی دیکھتا ہوں. بہت تشویش ہوتی ہے اور ہمارا یہ کلچر بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہاں میں ایک چیز ذرا عرض کروں گا واقعتاً. اب بی بی شہید کی 2 دفعہ گورنمنٹ رہی ہے، اب دوسری دفعہ آصف زرداری صدر ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ریکارڈ میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کوئی پولیس کا ایکشن ایسا نہیں ہے کہ جی لاٹھیاں گولیاں روکا ہو کسی جلسے کو یا کچھ. تو ایک ٹریڈیشن یہ تو ڈالی ہے آصف علی زرداری صاحب نے، اور میرا خیال میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ وہ ہی ول بی ایبل ٹو کچھ لوگوں کو ایک سینس ڈالیں گے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی حکومت میں ہیں، پر جو باقی حکمران ہیں ان کے کولیگ، جو پرائم منسٹر، اس کی کیبنٹ، کیونکہ پیپلز پارٹی ویسے تو کیبنٹ میں نہیں ہے پر اقتدار میں تو ایک حصہ ہے ہی. میرا خیال ہے وہ اب ان سے میں تو توقع لگاتا ہوں، کیونکہ ہی از اے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل پرسن.
ان کے خلاف کتنا بھی کوئی بندہ کہے، پر یہ اس میں ایک سین وائس، ذرا نرمی کی آواز ہو سکتا ہے. اور میں یہ امید کروں گا کہ اس میں، کیونکہ دیکھیں اب جتنا یہ ٹائٹ کرتے ہیں معاملات اور دشوار کرتے ہیں، بانی چیئرمین تحریک انصاف کے، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو 31 سال سزائیں دے دی انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر. اب یہ 31 سال، اور وہ بھی ٹرائل جو کیے اتنے بیہودہ کہ آپ نے پروسیکیوشن کا سارا ورژن لے لیا. ڈیفینس کا جب شروع ہونا ہے 342 سیکشن جو بڑا مشہور ہو گیا 342، اس میں پروسیکیوشن کا استغاثے کے جب سارا ایویڈنس ٹیبل پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد ملزم نے جو اپنا موقف دینا ہوتا ہے وہ 342 کے تحت، اور اس کے بعد اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ حق ہوتا ہے کہ وہ کوئی گواہ پیش کرے اپنی صفائی میں، کوئی دستاویز پیش کرے. اب پروسیکیوشن کا کیس ختم ہوا ہے، 342 ریکارڈ ہی نہیں کیا اور کہا کہ جی وہ سزا آپ کو دے دی. اب اس کا موقف آپ نے سنا ہی نہیں. اب یہ کام، یہ اس طرح کا کام میں نے کبھی نہیں سنا تھا. مجھے 55 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے. یہ جو ایک اور دیکھیں جو انہوں نے توشہ خانہ میں تو ایک عجیب ہی نظیر ڈال دیے کہ ملزم کی جانب سے استغاثے کے وکلاء کو کہا آپ ملزم کی جانب سے اپنے گواہوں پہ جرا کریں. کیا جرا کریں گے؟ وہ تو لالی پاپس دیں گے کویسچنز ان کو. اب یہ میں نے تو کبھی انسانیت کی تاریخ میں نہیں یہ دیکھا کہ ایک بندہ گیا ہو عدالت میں اور وہ ایک فریق کی وکالت کے لیے گیا ہو اور آپ اس کو کہیں نہیں تم اس کے اپنے پارٹی کے لیے نہیں، تم دوسری پارٹی کے وکیل ہو گئے. ان وکلاء نے، جن وکلاء نے ملزمان کی جانب سے جرا کی ہے جبکہ وہ استغاثے کے وکیل تھے، ان کے لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے. اور جن ججوں نے یہ اجازت دی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے مس کانڈکٹ کی. پر نہ وہ عدالتیں بھی ہماری ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے، کوئی ان کو نہیں یہ اس پہ خیال آ رہا. اور اتنی وہ پھر تیسرا کیس عدت والا، وہ تو بندہ بڑا ہی پست اقدار کا ہوگا جس طرح وہ لایا ہے. ایک بندہ جب اس کی بیوی کو طلاق دیتا ہے کہتا ہے اس جیسی پارسا عورت ہے ہی کوئی نہیں. اب تمہارا اس سے رشتہ ختم ہو گیا، 4 سال بعد آپ گرفتار ہوتے ہو کرپشن میں، 2 مہینے بعد آپ باہر آتے ہو اور آپ اپنی بیوی کو، اور لغو ترین زبان استعمال کی جاتی ہے جو ان کے گواہان کرتے ہیں. مجھے تو یہ بہت ہی عجیب باتیں لگتی ہیں کہ ہم کتنے ہم پست ہو گئے. یہ کبھی قانون میں نہیں سنا تھا جس قسم کی انہوں نے، اور وہ بدستور ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگ. سر کچھ قانونی تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لیکیوناز یا ڈسکریپنسیز اسی لیے کیسز میں چھوڑے گی تاکہ عمران خان کو ایپلیٹ کورٹس میں جا کے کوئی ریلیف مل سکے. ہاں نہیں، ریلیف تو یہ ملے گی نا کہ یہ پروسیڈنگ سیٹ اسائڈ ہو جائے گی. وہ جھوٹے کیس تو ختم نہیں ہوں گے، وہ چلتے رہیں گے. تو اس طرح ریلیف اس کو ملے گی صحیح. پر انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے اصل میں کام کیا ہے 8 فروری کو کیوں کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے ڈیڑھ میں سارا سٹرکچر بن جانا ہے ریاست کا. پریزیڈنٹ ان آفس، پرائم منسٹر ان آفس، چیئرمین سینٹ ان آفس، اسپیکر ان آفس، کیبنٹ ان آفس، چیف منسٹرز ان آفس. اب یہ آ جائیں گے. اب اس کے بعد اگر عمران خان کو کوئی ریلیف ملتی بھی ہے تو وہ سنیکس اینڈ لیڈرز کے پہلے خانے سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، ریلیف مل جائے گی کوئی اس کے خلاف یہ کیسز، پر وہ پہلے خانے، اور ساتھ اس پہ
9 مئی کے اس کے کچھ 10-12 پرچے کر دیے تاکہ وہ باہر نہ آ سکے. پر اس کو یہ انہوں نے اسٹرکچر کمپلیٹ کر لیا. وہ جو چلاتے رہیں گے اس کو. یہ اسٹریٹجک یہ مووز ہوئی ہے. ٹھیک سر محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ کا قلم دان سونپ دیا گیا ہے اور جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ہی بہت ساری ریزرویشنز موجود ہیں. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کیئر ٹیکرز کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے بعد جو سسٹم آ رہا ہے اس میں وہ حصہ لیں یا اور یہ اس پہ آئین 224 آرٹیکل میں بڑا کلیئر ہے. اب محسن ویسے تو 90 دن سے زیادہ وہ نوجوان نہیں رہ سکتا تھا چیف منسٹر، اور نہ ہی اس خیبر پختونخوا میں. یہ 90 دن انتہا ہے چیف منسٹر کی اور پرائم منسٹر نگران. پر اب یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مجھے زوم ہوتا تھا اور میں بڑے بے دھڑک انداز میں بڑے کانفیڈنس اعتماد سے کہتا تھا یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ جیسے دوست اینکرز میں پوچھتے تھے بس چوئی صاحب وہ ان کو تو پرواہ نہیں ہے کریں گے. میں کہتا تھا 90 دن سے زیادہ جا ہی نہیں جائیں. چلے گئے 90 دن، ان کو کچھ ہے نہ کسی عدالت نے روکا. ساری گورنمنٹ انلیگل ہوگی پر کسی نے نہیں روکا. کسی نے نہیں ان کو تنبیہ کی کہ آپ یو آر انلیگل. آپ جو چائے کی پیالی بھی آرڈر کر رہے ہیں، جو آپ پیٹرول اپنی گاڑی میں خرچ کر رہے ہیں، جو ہوائی جہاز پہ آپ جا رہے ہیں ٹکٹ لے کے، یہ سب انلیگل ہے. اور جتنا خرچہ آپ کے ماتحت ڈپارٹمنٹس کر رہی ہیں یا ماتحت حکومت کر رہی ہے سب انلیگل ہے. یہ کر دیا انہوں نے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کر دیا. آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ہم نے تو کر دیا. اب انہوں نے ایسے کمالات کیے ہیں. اور یہ چیف الیکشن کمشنر، اس کی رونت یہ ہے کہ یہ اس کو پریزیڈنٹ بلاتا ہے. والوی پریزیڈنٹ صاحب کے آپ حق میں ہوں خلاف ہوں، وہ بھی میں کسی کے پرسنالٹی کے، اگر میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ شخص ہے، یا کسی کوئی برائی کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ وہ شخص ہے. میں جنرلی نام کچھ بھی نہ لوں. جو پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے، اور آئین میں لکھا ہے اس نے بلانا ہے، کنسلٹ کرنا ہے. اب کنسلٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ہے تو اس کے پاس نہیں جانا نا، اسی کو بلانا ہے. پریزیڈنٹ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ. وہ یہ راجہ سکندر نہیں جاتا. 3 اس کے نام میں بادشاہ ہیں، راجہ، سکندر، سلطان. آپ اس کو ایک بڑی دکھی بات ہے کہ اس قسم کے افراد ہمارے اتنی امپورٹنٹ، ایک الیکشن ہے، ساری حکومت ڈٹرمن ہونی، اور اتنا ایسا شخص جس کو کوئی اقدار ہی نہیں لگتی، وہ اس کاروبار کو، ریاستی کاروبار کو چلانے پہ مامور ہو. مجھے تو اس سے بہت دکھ ہوتا رہا ہے. سر جب چیف جسٹس افتخار چودھری کا معاملہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وکیلوں نے انصاف کا علم بلند کیا اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریک اٹھائی اور عدلیہ کو آزاد کروایا. لیکن آج جب پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس سے بھی زیادہ خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں، لیکن کالا کوٹ بالکل خاموش تماشائی بن کر بیٹھا ہے، ایسا کیوں؟ اس کی کئی وجوہ تو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کالا کوٹ نے بنیادی طور پہ اگر کسی کی حمایت میں اٹھنا نا، پہلے تو وہ جج کے، افتخار محمود چودھری ایک جج تھا جس نے انکار کر دی. سو جج بھی ہو اور انکار بھی کرنے کی جرت ہو. سعید الزمان صدیقی صاحب
کو پرویز مشرف نے ہٹا دیا جب اس نے یہ مارشل لا ایمرجنسی لگائی. ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا تو اس نے ہٹا دیا. اس وقت چودھری یعقوب علی تھے چیف جسٹس. اب زبیر ان میں یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ بھی ایون یعقوب علی بھی وہ انکار کر دیتے کہ میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں استعفیٰ دینا, میں نے یو کانٹ ریموو می. وکلاء نے ان کے وقت بھی سعید الزمان صدیقی کے وقت بھی اٹھ کے ان کی حمایت میں آ جانا تھا اور بڑے کراؤڈ نکلنے تھے. افتخار محمد چودھری پہلا چیف جسٹس تھا جس نے انکار کیا کہ میں آپ کہتے ہو استعفیٰ دو, میں نہیں دیتا, میں تیار نہیں. تو اس نے مزاحمت کی جب, تو وکیلوں نے اپنا فرض سمجھا کہ ہم اس پہ نکلیں. اور قیادت بھی اچھی تھی اس وقت وکلاء کی. منیر ملک جیسا بڑا بے باک اور کلین, کرد جیسا بڑا وہ کیا بجلا سنج وہ کہتے ہیں, وہ بڑا بے قرار اور شخصیت. بیچ میں بھی تھا فقیرانہ طور پہ, پر ہمیں بڑی تھریٹس ہوئیں. آرمی چیف تھا یہ پرویز مشرف, ساری فوج اس کے ساتھ کھڑی تھی اور حکومت میں بھی تھا, پارلیمنٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی. تو دشواریاں تھیں, پر آپ لوگ ڈٹے رہے سر. ڈٹے بھی رہے, ہم یکجا بھی رہے. بالکل. اس وقت وکلاء بٹے ہوئے اور وکلاء کو جتنی مراعات یہ پے در پے حکومتوں سے ملتی رہی ہیں, وہ آپس میں مقابلہ کر کے, اور کہ وکلاء میں اب گروپس بڑی شدید ہوئے ہیں. اور مثال کے طور پہ اب جو ہماری سپریم باڈی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, وہ کلی طور پہ پی ایم ایل نواز کے ساتھ ہے. جو ہماری پاکستان بار کونسل ہے, ایک ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, جس طرح آپ بار رومز میں جاتے ہیں بہت سارے, وہ وکلاء کے لیے چند فیسلٹیز رکھتے ہیں, بار روم رن کرتے ہیں, چائے وغیرہ کے ہوٹل ٹائپ. اور ایک ہے بار کونسل. بار کونسل والے ڈسپلن, وکلاء میں ڈسپلن لانے کے لیے ہوتی ہیں, ڈسپلنری باڈیز ہیں. ان پہ وکلاء پہ زیادہ ذرا اثر ہوتا ہے. پر جو اصل نمائندہ ہے جو ووٹ سے, یہ جو پاکستان بار کونسل ہے, یہ ڈائریکٹ ووٹ سے نہیں آتی, یہ بالواسطہ ووٹ سے آتی. اور یہ ڈائریکٹ ووٹ سے آتی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی. اب ان میں یہ دونوں اس وقت پی ایم ایل نواز کی ساتھ, اور جو کوئی مزاحمت کرنے والے پی ایم ایل نواز کی وہ لابی بہت کم ہو گئی ہے, بٹ عہدیدار ان کے ہیں, پریزیڈنٹ, چیئرمین, وہ تو انہوں نے وہ تو نہیں چلنے کو تیار. سر پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی انتھک کوششوں کے بعد, قانون سازیاں کروانے کے بعد, شہباز شریف صاحب کو خود, پھر میاں نواز شریف صاحب, پھر مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز صاحب, سب کو انصاف کی فراہمی کا سلسلہ دیکھا گیا اور راستہ ہموار کیا گیا. اور اب دوبارہ سے شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں ہی حسن اور حسین نواز کو انصاف ملنے جا رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مذاق ہے, بہت بڑا مذاق ہے. اور اب آپ دیکھو میاں نواز شریف, میں آپ کو بتاؤں, ایک عام مجرم ہونا, ابھی ملزم ہی ہو پر اس نے جرم کیا ہو تو میں مجرم کہہ رہا ہوں, مجرم ہونا, وہ اگر 3 مہینے مفرور رہے, 4 مہینے مفرور ہے, اس کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی.
وہ پیش ہو جائے چاہے، وہ کہتے ہیں جج کہتے ہیں تو بھاگ جائے گا، پھر تو مفرور۔ اب 4 سال میاں صاحب عدالت سے، قانون سے مفرور ہے۔ اچھا اب اگر مفرور ہو 50 روپے کے سٹامپ پہ سر، ہاں 50 میں، اب اگر مفرور ہو تو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ آئے، جب پیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو جہاد پہ چلا گیا تھا افغانستان۔ یہ بہت لوگوں نے کہا، بہت لوگوں نے گزشتہ 20 سال میں یہ ایک ڈیفینس ہی بن گیا، میں تو جہاد پہ افغانستان چلا گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب وہ جج ڈرتا ہے کہ جہاد کے کو بھی ذرا کوئی کہنا کہ جہاد نہیں ہے۔ اب وہ جہاد پہ جا کے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے خلاف وارنٹ جاری ہوئے ہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں۔ وہ میاں صاحب کو تو روز ٹیلی ویژن پہ لندن میں پتہ لگ رہا تھا کہ ان کے وارنٹ نکل گئے ہیں، روز کے پروگرام وہ دیکھتے تھے ٹیلی ویژن کے، اس میں میاں صاحب مفرور، میاں صاحب اب میاں صاحب سامنے نظر بھی آ رہے ہیں، پر قانون بے بس تھا کہ گرفتار نہیں کر سکتے، وہ ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی انہی فلیٹس میں آتے جاتے جو متنازع ہیں، مطلب حد ہوتی ہے جو ڈٹائی کی حد ہے۔ خیر میاں صاحب 4 سال مفروری کے بعد پاکستان آتے ہیں، وہاں سے لندن سے ان کو سی آف کرتا ہے ہائی کمشنر، یہاں اترتے ہیں آئی جی ڈی آئی جی ان کو سلوٹ مارتے ہیں۔ وہ بھائی وہ مفرور ملزم نہیں، وہ مفرور مجرم ہے، آپ اس کو کس قانون کے تحت سلوٹ مار رہے ہیں؟ ان پولیس افسروں کو بھی جنہوں نے ان کے معاونت کی، ان پہ بھی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ پر یہ کایا ہی بدل گئی۔ یہ گزشتہ 16 مہینے ان کے، اور یہ کوئی 7-8 مہینے، یہ 1 سال لے لیں آپ پنجاب اور کے پی کے چیف منسٹرز اور کیبنٹ کا، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں آئین کی کوئی وقت نہیں، آئین کوئی کام۔ اب مارشل لاء لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین میں آپ بلیو ہی نہیں کرتے۔ مارشل لاء تو تب لگانے کی ضرورت ہو اگر آپ آئین میں یقین رکھتے۔ وہ آپ آئین کو ضیاء الحق نے کہا تھا ایک 12 صفحے کا ایک پردہ ہے، میں اس کو جب چاہوں پھینک، یہ راجہ سکندر سلطان پھینک چکا ہے۔ ٹھیک سر عمران خان نے چند دن پہلے 4 حلقے کھولنے کی بات کی، تو اس بات پر بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ یہ کچھ بیک ڈور چینل پہ رابطے قائم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے، اور یہ 4 حلقوں کی بات اسی لیے کی گئی کہ نواز شریف صاحب کی اپنی فیملی میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کو لاہور کی سیٹ سے بھی فارغ کروا کر تو لندن بھیج دیا جائے۔ آخر کار میاں صاحب سے کسی کو کیا خطرہ ہے؟ میاں صاحب کو اب میاں نہیں خیال لندن جانے دیتے ہیں۔ ٹھیک، میاں صاحب شہباز شریف کی حکومت ہوگی اور میاں صاحب کو جہاز میں کہا جائے گا کہ جناب آئی آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں۔ یہ اس طرح کی تو حکومت لی ہے انہوں نے۔ پیپلز پارٹی نے تو بڑی دانش مندی سے کام کیا کہ حکومت میں نہیں آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ 1988 میں ہماری بڑی بحث ہوئی، ہماری 96 سیٹیں تھیں، ہم ایم این ایز تھے، اور 96 ایم این ایز میں 109 چاہیے تھے میجورٹی کے لیے۔ اب وہ ہم بی بی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، بی بی شہید کے ساتھ، تو آفتاب شیر پاؤ، یہ افتخار گیلانی، فاروق لغاری، میرانی صاحب، امین فہیم صاحب، جنرل بابر صاحب، یہ ہم وہاں بیٹھتے تھے، تو اور یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ ہمارے 96 ہیں، ہمیں گورنمنٹ، وہ کہتے تھے کہ آپ کو گورنمنٹ ہم دے دیں گے، ہم یہ کہتے تھے، اور ان کی ٹرمز تھی، ہم یہ کہتے تھے، میں یہ راؤ عبدالرشید اور میں، ہم اس مجمع میں ہم بڑا اصرار کرتے تھے کہ بی بی جب تک اقتدار نہیں ملتا حکومت نہیں لینی چاہیے۔ بغیر اقتدار کے حکومت کوئی، بغیر پاور کے there is no government. They are bringing us into government but not giving us power. اور یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے۔ الٹیمیٹلی ہم نے مان لیا ان کی بات اسٹیبلشمنٹ کی، مرزا اسلم بیگ آرمی چیف تھے، غلام اسحاق خان صدر تھے، ہم نے مان لیا اور ہم نے نقصان اٹھایا،
20 مہینے بعد انہوں نے ہمیں نکال دیا. 2 سال بھی پورے نہیں کیے تھے ہم. جب چاہ نواز شریف اس کے بعد آئے, حکومت لے لی, اقتدار نہیں ملا. پھر ہم آئے, حکومت لے لی, اقتدار نہیں ملا. پھر نواز شریف آئے, حکومت لے لی, اقتدار نہیں ملا. اور اقتدار نہیں ملا چونکہ نہیں تھا, پاور نہ بیس بنانے کی, اس کے لیے بنیاد بنانے کی کوشش کی کہ ہم حکومت میں ہیں, اقتدار نہیں ہے, پر اس طرح پالیسیز کو لے کے جائیں کہ اقتدار تک ہم خاموشی سے پہنچ جائیں. اب میاں صاحب کا چونکہ اقتدار نہیں تھا, پاور نہیں تھی, گورنمنٹ تھی, انہوں نے ہٹا کے گورنمنٹ کو, میاں صاحب کو جیل میں ڈال دیا. اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں بنیادی ہے. یہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا جب تک ہم شارٹ کٹ ٹو گورنمنٹ میں رہیں گے کہ پیچھے رہیں گے. سویلینز کو اس ملک میں اقتدار کے علاوہ نہیں لیتے نا, کوئی ہمیں زبردستی تو نہیں گورنمنٹ میں بٹھا سکتا, ہمیں باہر بیٹھے رہنا چاہیے. اور یہ اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک دانشمندانہ سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی. اب جس سے ڈر ہو, ان کو خوف آئے کہ یہ اقتدار لینے کی, یہ تو اقتدار مانگتا ہے, یہ تو پاور مانگتا ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرتی. اور عمران کا بھی اصل قصور یہ ہے کہ وہ اپنے ایک ذہن اس کا یہ کہ پاور چاہیے, حکومت پہ میں اکتفا نہیں کروں. حکومت تو مل جاتی, حکومت مل گئی, فارن منسٹر اسلم بیگ اور اسحاق خان کا صاحبزادہ یعقوب, حکومت مل گئی, پر فائنانس منسٹر ایفیکٹولی وی اے جعفری, وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھا پر ود فیڈرل منسٹر ہے, وہ انہوں نے اپنے ہاتھ رکھ لیا. حکومت مل گئی, پر ڈیفنس منسٹر ہمیں لگانے ہی کوئی نہیں دیا. ہمیں کہا کہ آپ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر لگا لیں, اور وہ کرنل چیمہ کورس میٹ تھا مرحوم کرنل چیمہ, اس کا اسلم بیگ آرمی چیف کا, اس کو لگا لو, ڈپٹی لگاؤ ڈیفنس منسٹر. ایک وزارت 4 بڑی وزارتوں میں سے, فائنانس, فارن افیئر, ڈیفنس اینڈ انٹیریئر, ایک ہمیں دی گئی جو مجھے بی بی نے وزیر داخلہ لگایا. اب ہمارے ہاں یہ ہمیں فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ دے دو, ہمیں گورنمنٹ دے دو, ہمیں گورنمنٹ دے دو. سر آپ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, اور ان کو اپنا, کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اور ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب یہ حکومت نہ لیتے تو آج ملک کے حالات کیا ہوتے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف کو ایک تو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. ان کے آج حالات یہ ہوتے کہ جو پھل ہے وہ پک گیا ہوتا, اور اس کی کوک سے کوئی اور سچویشن نکلتی. یہ تو سمپل رستہ ہو گیا نا, سائے کے تلے بیٹھ گئے. وہ دھوپ میں چلنا, سارا ملک دھوپ میں چل رہا ہوتا, اور اس دھوپ میں چل کے سارے ملک نے, ساری قوم نے ایک ہجوم سے ایک قوم بن جانا تھا, اور وقت لگتا. اب اس میں میاں صاحب کو صرف میں نے یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب کو حکومت نہیں لینی چاہیے. ان کے بارے میں ایک اور سمجھتا ہوں کہ میاں نے ایک بڑا موقع ضائع کیا. وہ ہے کہ اگر اس کی افشا ہو گئے فارم 45, اور اس میں اتنے کاٹے واٹے, اتنا کچھ, اتنی بدبودار یہ فارم, میاں نواز شریف نے ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہو جانا تھا, ٹاورنگ. اگر وہ کہتا یہ الیکشن, وہ اوور آل یہ الیکشن, میرا الیکشن, ڈاکٹر یاسمین راشد جیت گئی, اور میں لکھ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر کو کہ سیٹ ان کو دی جائے. میں نے نہیں یہ کروائی, یہ اوور رائٹنگ میں, پر جس نے بھی میرے شاہ سے زیادہ وفادار, شاہ کا وفادار, جس نے یہ کوشش کی ہے, اس نے میرے سے بہت زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے. میں یہ نہیں لے سکتا. سر ایک
آخری سوال، پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہر ڈیموکریٹک لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا آغاز اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اگر سوچا جائے اسٹیبلشمنٹ ایک موہوم سی چیز ہے، پر اس میں اسٹیبلشمنٹ میں ایس ایچ او سے لے کے آرمی چیف تک ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ فیصلے کرتے ہیں۔ ایس ایچ او ان کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے پھر، اور وہ اس کے فیصلے مانتا ہے۔ میں اگر پرائم منسٹر ہوں، میری نہیں سنے گا وہ ایس ایچ او۔ اگر اس کو آرمی چیف فون کر کے کہے کہ اس بندے کو آپ جوتے مارو، وہ میرا بھائی ہوگا، پرائم منسٹر کا بھائی ہوگا، اس کو جوتے پڑ جائیں گے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اینٹی پیپل، اس کا کردار ہی یہ انگریز کے وقت سے ہم نے بدلا نہیں ہے اس اسٹیبلشمنٹ۔ وہی وہ فرق سے اتنا پڑا کہ 13 اگست 1947 کو ہم نے تاج برطانیہ کے یونین جیک کو سلوٹ مارا، اور 14 اگست کو ہم نے پاکستان کے جھنڈے کو ایک سلوٹ مارا۔ کوئی چیز اور تو تبدیل ہی نہیں ہوئی، وہی ڈی سی، وہی ایس پی، یہ اسی وقت کے آ رہے ہیں، کوئی چیز ہم نے تبدیل نہیں کی۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے انصاف کا قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی نظام تب تک اپنی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ادھر انصاف قائم نہ کیا جائے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، اور المیہ بھی یہی ہے، کہ پاکستان کو اس چیز کو تسلیم کرنے میں تقریباً 76 سال کا وقت لگ گیا، اور آج بھی ہم پوری طرح سے انصاف قائم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔